ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم. قابل صد احترام صدر مجلس، میرے مشفق و مربی اساتذہ کرام اور حضرات مہمانان اعزام و درسی ساتھیوں، آج کی اس محفل میں میری گفتگو کا عنوان ہے انسانیت کی معراج. حضرات، قرآن پاک کی ایک آیت کو لے کر بات شروع کرتا ہوں. سورہ 3 کی ایک آیت پڑھی ہے. خالق ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. مجاز کو حقیقت بنانا اور سمندر کی وسعتوں کو کوزے میں بند کر دینا اور آسمانوں کی بلندیوں سے ستارے توڑ لانا آسان کام ہے، لیکن عنایت کردہ عنوان انسان اور انسانیت پر روشنی ڈالنا بڑا مشکل کام ہے. انسان خداوند عالم کی تخلیق کا وہ عجیب و غریب شاہکار ہے جسے خلق فرما کر خالق انسان نے، خالق لم یزل نے اتنے فخر سے فرمایا کہ اس کے فخر کا عالم یہ تھا کہ زمانہ سن لے انا خلقنا الانسان، کہ اس انسان کو میں نے نہیں، اسے ہم نے خلق فرمایا. پھر ہم نے اس انسان کو خلق فرما کر اس کے فانوس سے دماغ میں شمع عقل روشن کی. پھر اختیارات کی قوت سے نوازا. تمام اختیارات سے نواز کر ہم نے اعلان کر دیا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے اسے ہدایت سبیل بھی عطا کر دی ہے، چاہے یہ شکر کی راہوں پر چل کر شکر گزار بندہ بنے، چاہے یہ کفر کی راہوں پر چل کر نہ شکر بنے. لہٰذا ہم اس انسان کو اختیارات دیتے ہیں، یہ جیسے چاہے ویسے اپنی زندگی گزارے. ہم بھی ایک دن مقرر کریں گے پھر قیامت کا. اس دن اس سے پوچھیں گے اب بتا کہ راہوں پر چل کر ہم تک آیا. یہ حضرت انسان، یہ ماؤتین کا مجموعہ، یہ آب و گل کا سنگم، یہ کچھ پانی کچھ مٹی کا پتلا، یہ زمین پر جال بن کر بچھ گیا، یہ آسمانوں پہ کمندے ڈالنے لگا. زمین اس سے نہ بچی، پہاڑ اس سے نہ بچے، ہوا اس سے نہ بچی، فضا اس سے نہ بچی. سمندر کی ہیبتناکی کو چیلنج کر کے اس نے اس کی موج سے موج ٹکرا دی. اس نے جب فلک پہ اڑتے ہوئے طیاروں کو زمین پر بسمل کر کے پھینک دیا. اس نے حباب کے دل توڑ دیے. اس نے آب رواں کی چادر تباہ کر دی. اس نے کارے دریا میں چھپے ہوئے صدف کو لا کر سطح آب پہ بے آبرو کر دیا. یہ لوہے کو آکاش پہ اڑا رہا ہے، یہ موتی کی آبرو کو بچا رہا ہے، یہ دانے کو دھرتی سے اٹھا رہا ہے، یہ ذرے کا جگر چیر کر اس میں سے ایٹم کا رہا ہے، یہ زمین کو ناقابل رہائش سمجھ کر چاند ستاروں پہ ڈیرے ڈالنے جا رہا ہے. فرشتوں میں ایک ہلچل سی مچ گئی ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں فرشتوں ہوشیار، یہ جنت سے نکالا ہوا پھر واپس آ رہا ہے. آپ دیکھیے گا انسان کے پاس کس چیز کی کمی ہے. کھانے کے لیے اس کے پاس بے مثال خوراکیں ہیں، پہننے کے لیے نوبالو پوشاکیں ہیں، اس کے پاس بادہ گلفام بھی ہے اور زیادہ آرام بھی. تمام تر چیزیں اس ترقی یافتہ انسان کے پاس ہے، بس سچی خوشی اس کے پاس نہیں. ہر چیز اس کے پاس ہے، لیکن آج کل ترقی یافتہ انسان چیخ اٹھتا ہے کہ بلاخر مجھے چین کیوں نہیں ملتا، مجھے سکون کیوں نہیں ملتا. تم ٹھیک کہتے ہو تمہیں چین نہیں ملتا، تم ٹھیک کہتے ہو تمہیں سکون نہیں ملتا، تم ٹھیک کہتے ہو تمہیں اطمینان نہیں ملتا. وہ اس لیے کہ ہمیں ان دولت قدوں میں انسان نہیں ملتا، طریقت قدوں میں قرآن نہیں ملتا. ملے بھی تو کیسے ملے؟ کیونکہ مردوں میں رسول کا طریقہ نہ رہا، عورتوں میں حسنین کی ماں کا سلیقہ نہ رہا. لیکن آج جدھر نظر اڑتی ہے انسان کی بستیوں میں بے چینی، بے سکونی، بے اطمینانی، ہر آنکھ اشکبار، ہر دل بے قرار، ہر دماغ بدحواس، ہر روح سوگوار. حیات اور اس کی برنائیاں، جوانی اور اس کی انگڑائیاں، حسن اور اس کی حشرزائیاں، تمام زندگی ایک عمر رفتہ سازش کستہ، اور انسان کی زندگی ایک بھٹکا ہوا قدم بن گئی. اسے پتہ ہے جسے اس نے ایسے بنایا، جسے وہ ایسے بنائے وہ ایسا نہیں ہوتا، اور جو یہ ہے یہ وہ نہیں جسے اس نے ایسے بنایا. بات کہاں گم گئی؟
اگر ہم قرآن کریم کے اگلے آیات تلاوت کرتے تو مسئلہ بھی ختم ہو جاتا. وہ خالق ارض و سما ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. پھر فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین. پہلے ہم نے احسن بنایا, پھر ثم رددناہ, پھر پلٹا کر اسفل سافلین بہتر شکل میں پیش کر دیا. نہ اس کے اچھے ہونے کو حد ہے, نہ اس کے برے ہونے کو انتہا. ہم تمہیں دنیا والوں دونوں صورتیں دکھاتے ہیں, یہ اچھا بھی بہت اچھا ہے اور یہ برا بھی بہت برا ہے. خدا کی قسم جب یہ برا ہوتا ہے پرندے سے گھبرانے لگتے ہیں, جانور کو سے خوف آنے لگتا ہے. کھڑے ہو کے بندہ سوال کرے کہ عسکری انسان سے حیوان کیوں شرماتے ہیں, تو آج میں تجھے بتاؤں کہ انسان سے حیوان اس لیے شرماتے ہیں کہ شیر درندہ ہے لیکن شیروں کے لیے نہیں, چیتا سفاک ہے لیکن چیتوں کے لیے نہیں, بھیڑیا کو ناشام ہے نہیں, بریوں کی ہڈیاں چباتا ہے, اپنے ہی گھر میں بیٹی جیسی رحمت کو زندہ دفن کر دیتا ہے. جب یہ برا ہوتا ہے اس کے برے ہونے کی کوئی حد نہیں, لیکن پھر خدا کی قسم تعریف کرتی ہے. جب یہ اچھا ہوتا ہے تو کبھی شہ سوارے برف رفتار ہوتا ہے, کبھی انجم شکار ہوتا ہے, بلند ہوتے ہوتے اتنا بلند ہو جاتا ہے یہ حضرت انسان کہ وہاں سے آگے وہ منزل آ جاتی ہے اس انسان کی بلندی کی, جہاں سے آگے جبرائیل کے پر چلے وہاں سے آگے اس کی نالین جاتی ہے. وہ اسفل سافلین کو انسان دو ناموں میں تبدیل کر دیتا ہے. آسان سی بات ہے, جب انسان بلندیوں کو پہنچتا ہے تو وہ رفعنا لک ذکرک کہتے ہیں, اور جب انسان اسفل سافلین کو پہنچتا ہے تو اولئک کالانعام بل هم اضل کہتے ہیں. انہی باتوں پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. دعا ہے کہ خداوند قدوس ہم سب کو صحیح انسانیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.